جواد نے واضح طور پر اپنے ہاتھ پر لکھے جواد لفظ ایمان کے حروف بلال کو دکھائے۔ یار جواد تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بلال نے جواد کو جھنجھوڑ کر کہا، مجھے پیار ہو گیا ہے، وہ میرا سب کچھ ہے، میں اس کے بنا مر جاؤں گا، مگر وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، اب تو ہی بتا میں کیا کروں؟ جواد بے بسی سے کہنے لگا، یہ سراسر گمراہی ہے بچے۔ پاس سے ایک درویش گزرے، ان کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ تھا اور کندھے پر لٹکی ایک پوٹلی تھی جو پھٹے پرانے کپڑوں سے بنی ہوئی تھی۔ لمبی لمبی سیاہ گھنی زلفیں اور ایک ہرے رنگ کا لمبا سا کرتا جس پر واضح طور پر جگہ جگہ ہاتھ سے پیوند لگائے گئے تھے، اس میں ملبوس تھے۔ جواد اور بلال اسے مبہوت ہو کر دیکھنے لگے۔ کیسی گمراہی؟ اور کون ہو تم؟ نام کیا ہے تمہارا؟ جواد نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام آگہی ہے، اور جس راہ پر تم چل رہے ہو یہ گمراہی ہے۔ درویش بابا نے جواد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو راہ راست کیا ہے؟ جواد نے ایک قدم اور بڑھایا۔ تم بتا سکتے ہو تمہارا خدا کیا ہے؟ درویش نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں میرا خدا اللہ ہے، جواد نے پرسکون ہو کر کہا۔ بس یہی؟ درویش نے پوٹلی کو نیچے رکھا۔ میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، جواد نے اپنے رب تعالیٰ کی صفات بیان کی۔ اور بھی کچھ ہے تو وہ بھی بتا دو، درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم سب انسان، جانور، پانی، ہوا، چرند پرند، زمین، آسماں، پہاڑ، پھول، پودے، سمندر، یہاں تک کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ جواد خالق کائنات کی تعریف میں رتب الساں تھا۔ اچھا، اور کیا کیا بنایا تمہارے رب نے؟ درویش نے اب کی بار جواد کو بھڑکا دیا۔ جواد کو اس سے کراہیت ہونے لگی اور وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ۔ درویش جواد کا غصہ بھانپ چکا تھا۔ 2 منٹ کی خاموشی چھائی۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، تمہارا محبوب کتنا خوبصورت ہے؟ یہ سن کر جواد کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ درویش نے اس کے دل کی بات جو کرتی تھی، خوش تو ہونا ہی تھا۔ وہ تو ایک پری ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت نازک، بہت نایاب، دل کرتا ہے اسے دیکھتا رہوں، اسی کے پاس رہوں ہر وقت۔ میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو بھی اس کا تصور نگاہوں میں ہوتا ہے، اور جب آنکھیں کھولوں تو وہ روبرو مجسم ہوتی ہے۔ جواد اپنے محبوب کی خوبصورتی اور اس سے وابستہ اپنی عقیدت کے قصے پڑھنے لگ گیا۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ درویش نے بات بڑھائی۔ میں اس کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، بلڈ کے ساتھ اس کا نام اپنے ہاتھ پر لکھ سکتا ہوں۔ جواد نے اپنی محبت کی سچائی بتائی۔ واہ بھائی، تم تو بڑے پکے عاشق نکلے۔ درویش نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تمہیں پتہ ہے، میں اس کی تصویر ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، رات رات بھر اس کی تصویر کو سینے سے لگا کر اس سے باتیں کرتا ہوں۔ اگر میں نہ دیکھوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ جواد محبت سے چور لہجے میں بولا۔ ہاں یہی تو سچی محبت ہے، درویش نے مزید اس کی حوصلہ افزائی کی۔ میں جب بھی اس کا نام سنتا ہوں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ وہ بے قرار ہو کر بولا۔ میرے دل میں بس وہی ہے، اس کے سوا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ جواد کے لہجے میں پختگی اور خلوص تھا۔ پھر تو تم واقعی گمراہ ہو، درویش اپنے ہاتھ کی تسبیح کو سنوارتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جواد کا مزاج ایک دم بدلا۔ بہت جذباتی ہو تم، میں نے تحمل سے تمہاری پوری بات سنی، اب تم بھی صبر کا دامن تھامو، درویش بولا۔ ہاں بولو، جواد نے گہری سانس لی۔ کیا تمہارے ایمان کے عقیدے کی کمزوری، تمہارے عشق مجازی کو
عشق حقیقی پر حاوی ہونے دے رہی ہے۔ درویش نے حیرانگی سے کہا۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ جواد نے وضاحت مانگی۔ وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم جس سے بے پناہ محبت کرتے ہو، جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہو، تم خود اس سے کیا چاہتے ہو؟ درویش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں بس اس انسان سے محبت کے بدلے محبت چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں، جواد نے بے جھجک کہہ دیا۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی، ایک دل میں دو عشق کیسے؟ درویش نے اس بار خود سے بھی سوال کیا۔ کیا مطلب دو؟ دوسرا کون؟ اب کے بلال نے وضاحت مانگی۔ مطلب عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں ایک دل میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ درویش کچھ سوچنے لگ گیا۔ کیوں نہیں رہ سکتے ایک دل میں؟ وجہ؟ جہاں تم خدا کو رکھو گے وہاں محبوب کو بھی رکھو گے۔ درویش کی آنکھیں جواد سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو شرک ہے، بلال نے بلا تکلف کہا۔ سوال اس لڑکے سے ہے۔ درویش نے جواد کی جانب اشارہ کیا۔ جواد کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی۔ نادان ہو، تعریف خدا میں چند الفاظ بولے اور تعریف یار میں بولتے ہی چلے گئے۔ درویش کی اس بات نے جواد کے دل پر اثر کیا۔ جواد اب درویش کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب خدا سے عشق ہوا تو اس نے بھلا کون سی دلیل مانگی کہ کیا کر سکتے ہو؟ کیا تم سے خدا نے کہا میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ تو بس عاجزی چاہتا ہے، نہ کہ عشق مجازی کے کہنے پر خود کو نقصان پہنچا کر کسی غیر محرم کا نام اپنے جسم کے حصوں پر لکھنے کو، نہ ہی کسی نامحرم کی خود سر اندھی محبت میں اپنی جان دینے کو کہتا ہے۔ درویش کی باتیں جواد کی ساخت ہلانے لگی۔ اب وہ اپنے منہ سے ادا کیے گئے لفظ سن کر شرمندہ ہونے لگا۔ اب وہ نظریں اٹھانے سے بھی قاصر تھا۔